تو یہ بحث کس کی پوری ہوئی کہ جس کے اندر تینوں تین حرکتیں پوشیدہ. وہ کون ہے؟ دو. ایک تو کون؟ جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو، تثنیہ اور جمع نہ ہو، منقوص مقصور نہ ہو. اور دوسرا کون سا؟ اس میں مقصور. وَأَمَّا الَّذِي تُقَدَّرُ فِيهِ الْحَرَكَتَانِ فَنَوْعَانِ، وہ کلمے جس کے اندر دو حرکتیں پوشیدہ ہوتی ہے اس کی بھی دو قسمیں ہیں، یعنی جس میں دو حالت میں اعراب پوشیدہ رہے گا، ایک حالت میں اعراب ظاہر ہوگا. احدہما ما تقدر فیہ الضمۃ والکسرۃ فقط، تو وہ کلمے جس کے اندر صرف ضمہ اور کسرہ پوشیدہ رہتا ہے، حالت نصبی میں اعراب ظاہر ہوتا ہے، اور ضمہ اور کسرہ حالت رفعی اور حالت جری میں اعراب پوشیدہ ہوتا ہے. وتظہر فیہ الفتحۃ، اور فتحہ اس میں ظاہر ہوتا ہے. وہ کون ہے؟ وہو المنقوص، اور وہ اس میں منقوص ہے. اس میں منقوص کس کو کہیں گے؟ اس میں آخر میں یا ما قبل مقصور ہو. وہو الاسم المعرب الذی آخرہ یاء لازمۃ قبلھا کسرۃ، وہ اسم معرب ہے جس کے آخر میں یا لازمہ ہو اور جس سے پہلے کسرہ ہو، اس کو کیا کہا جائے گا؟ اس میں منقوص. جیسے کہ قاضی، الداعی. اب یہ قاضی کے اندر کیا ہے؟ حالت رفعی میں جاء القاضی، یہ تو اعراب پوشیدہ رہے گا. رأیت القاضی، حالت نصبی کا اعراب ظاہر ہو جائے گا. اور مررت بالقاضی، تو اعراب پوشیدہ. تو اعراب کن دو حالت میں پوشیدہ رہا؟ حالت رفعی اور حالت جری کے اندر. کس میں ظاہر ہوا؟ حالت نصبی کے اندر. تو وہی کہہ رہا ہے تقول جاء القاضی مررت بالقاضی بالسکون، سکون کے ساتھ. ورأیت القاضی بالتحریک، حرکت کے ساتھ، فتحہ دینے کے ساتھ. وانما قدرت الضمۃ والکسرۃ للاستثقال، ضمہ اور کسرہ استثقال کی وجہ سے، یعنی ثقیل ہونے کی وجہ سے مقدر مانا جائے گا. وانما ظہرت الفتح للخفۃ، اور فتح ظاہر ہوگا اس کی خفت کی وجہ. اخف الحرکت کون سی ہے؟ فتح، اس لیے یہ ظاہر ہوگا، لیکن دونوں حالتیں پوشیدہ رہے گی. قال اللہ تعالی فلیدع نادیہ اجیبوا داعی اللہ. دیکھو یہاں پر داعی اللہ مفعول بن رہا ہے اجیبو کا، تو یہاں پر حرکت ظاہر ہوئی. وانی خفت الموالیہ، خفتو کا مفعول ہے موالیہ، اس لیے یہاں پر موالیہ پر اعراب ظاہر ہوا. کلا اذا بلغت التراقیہ، تراقیہ میں کیا ہے؟ حالت نصبی ہے. بلغ کا مفعول فی ہے، اس لیے اعراب ظاہر. والتراقی جمع ترقوۃ بفتح التاء، وهو العظم، وہ ہڈی، الذی بین صغرۃ النہر والعاتق، جو کہ صغرۃ کنارے پر ہے، النہر سینے، العاتق شانے، سینے اور شانے کے درمیان کے کنارے پر واقع ہیں، جس کو سہرک کہا جاتا ہے. یعنی جب تک کلا اذا بلغت التراقیہ، جب ہرگز نہیں، جبکہ سانس ہنسلی پر پہنچ جائے گی، سہرک پر پہنچ جائے گی، پھر وہ کہے گا تب اب کوئی موقع نہیں دیا جائے گا. بہرحال تو اس کے اندر، اس میں منقوص کے اندر دو حالت میں، حالت رفعی اور حالت جری میں اعراب پوشیدہ رہتا ہے، حالت نصبی میں اعراب ظاہر ہوتا ہے. والنوع الثانی ما تقدر فیہ الضمۃ والفتحۃ، دوسری قسم وہ ہے یعنی جس میں دو حرکتیں پوشیدہ ہوتی ہے، اس کی دوسری قسم کون سی ہے؟ کہ جس میں صرف ضمہ اور فتحہ پوشیدہ ہوتا ہے، یعنی حالت جری میں اعراب ظاہر. اوپر کس میں حالت اعراب ظاہر ہوا تھا؟ حالت نصبی میں. یہاں حالت جری میں اعراب ظاہر ہوگا. وهو الفعل المعتل بالالف، اور وہ فعل ہے کہ جس کے آخر کے اندر حرف علت الف ہو. معتل بالالف یعنی جس کے آخر میں معتل، یعنی جس کے آخر میں حرف علت ہو لیکن الف والی حرف علت ہو، جس کے آخر میں الف کی حرف علت ہو. جیسے هو یخشا، لن یخشا، سمجھے. وَإِذَا جَاءَ الْجَزْمُ، جب حالت جزمی ہوگی، ظَهَرَ بِحَذْفِ الْآخِرِ، تو اعراب ظاہر ہوگا آخر حرف کے حذف کے ساتھ. یہ بحث پہلے گزری 7واں باب جو آیا وہ ہے. کوئی فقلت تو کہے گا لم یخشا، لم یخشا، لم یخشا تو کہا جائے گا حالت رفعی اور حالت نصبی میں یخشا ہی پڑھا جائے گا، حالت جزمی میں کیا پڑھا جائے گا؟ لم یخشا. اور اللہ تعالیٰ فلا تنس نصیبک من الدنیا، فلا تنس، دیکھو یہ حالت جزمی کی مثال ہے، ما قبل پر عطف ہو رہا ہے اس کا، تو فلا تنس، فلا تنس دیکھا تو یہ حالت جزمی میں، اس لیے تنسا تھا، نسیہ ینسا سے تنسا تھا، تو آخر کا حرف گرا دیا گیا حالت جزمی کے اندر، تو یہ ہو گیا. وَأَمَّا الَّذِي تُقَدَّرُ فِيهِ حَرْكَةٌ وَاحِدَةٌ فَهُوَ شَيْئَانِ. اب یہ کس کی دو بات پوری ہوئی؟ جس کے اندر 3 حرکتیں پوشیدہ تھی وہ بھی 2، جس کے اندر 2 حرکتیں پوشیدہ تھی وہ بھی 2 پورے ہوئے. اب جس کے اندر 1 حرکت پوشیدہ ہوتی ہے ایک حالت کے اندر وہ بھی 2 ہے. الفعل المعتل بالواو، وہ فعل جو واو کے ذریعے جس کے آخر میں حرف علت واو ہو، معتل بالواو یعنی جس کے آخر میں حرف علت واو ہو، جیسے کہ یدعو. والفعل المعتل بالیاء، اور وہ فعل جس کے آخر میں حرف علت
یا ہو. اس کا بحث بھی 7ویں باب میں اس کو بھی ہم نے پڑھ لیا. جیسے کہ یرمی فہذان تقدر فیہما ضمۃ فقط، اس میں حالت رفعی میں صرف ضمہ مقدر ہوگا لاستثقالی، اس کے ثقیل ہونے کی وجہ سے. تقول هو یدعو وهو یرمی فیکون علامت رفعہما ضمۃ مقدرۃ، تو اس میں حالت رفعی کی علامت ضمہ مقدر ہوگا. وَيَظْهَرُ فِيهِمَا شَيْئًا، اس میں دو چیزیں ظاہر ہوگی، یعنی اعراب دو جگہوں میں. کون سی؟ حالت نصبی اور حالت جری میں اعراب ظاہر ہوگا. احدہما النصب بالفتح، نصب ظاہر ہوگا فتح کی شکل کے اندر. ذالک لخفتها، اور وہ اس کے اخف الحرکت ہونے کی وجہ سے. اور کہا جائے گا لن يدعو، سمجھے؟ دعا یدعا، یدعو تھا پہلے، تو حالت رفعی میں تو اعراب یدعو ہی رہے گا، لیکن نصبی میں کیا ہوگا؟ لن يدعو ولن يرمی ہو گیا. قال اللہ تعالی لن يدعو من دونه الہا لن یؤتیہم اللہ خیرا، لن کی وجہ سے دونوں میں اعراب فتح ظاہر ہوا. لنحیی بہ بلدۃ میتا، دیکھو لنحیی لام کے بعد ان مقدر ہوتا ہے تو نحیی یہاں پر فتح پڑا گیا. الیس ذلک بقادر علی ان یحیی، ان کی وجہ سے یحیی پر فتح ظاہر ہوا. لن تغنی عنہم اموالہم، تغنیہ میں فتح ظاہر ہوا. الثانی جزم، الجزم بحذف الآخر، اور جزم بھی ظاہر ہوگا آخر کی حذف کے ساتھ. آخر حرف کو حذف کر دیتے، یکشا، یرمی اور یدعو مثال کے اندر 7ویں باب میں ہم نے پڑھا ہے. جیسے کہ لم یدعو، دعا یدعو سے واو تھا، اس واو کو گرا دیا. یہ 7واں باب کا ہی اس کی بحث چل رہی ہے. ولم یرمی، یرمی کی یا کو گرا دیا. قال اللہ تعالی ولا تقف ما لیس لک بہ علم، تقف کا واو تھا اس کو گرا دیا. ولا تبغی یا گرا دی. ولا تبغی الفساد فی الارض، ولا تمشی یا گرا دی فی الارض مرحا فانتصاب مرحا. اب چونکہ آیت آئی کون سی؟ ولا تمشی فی الارض مرحا، تو مرحا کو کہہ رہے ہیں. وانتصاب مرحا علی الحال، مرحا یہ نصبی میں حال ہونے کی وجہ سے ایذا مرحن وقریہ مریحن بکسر الیاء، یا کہ را کے کسرہ کے ساتھ مریحن بھی پڑھا گیا ہے. زمین پر اتراتا ہوا مت چل. بہرحال یہ فصل تھی جس کے اندر اعراب پوشیدہ ہوتا ہے. کبھی تو تینوں تین حالت میں اعراب پوشیدہ ہوتا ہے، کبھی دو حالت میں پوشیدہ ہوتا ہے، اور کبھی ایک حالت میں پوشیدہ ہوتا ہے. اس کی بحث پوری ہوئی.